سعد پھر آہستہ سے قریب آیا۔ اس کے درمیان فاصلہ اب صرف سانسوں جتنا رہ گیا تھا۔ سعد نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے حارث کو چھوا، جیسے برسوں کی کمی پوری کر رہا ہو۔ حارث نے آنکھیں بند کر لی اور اگلی ہی لمحے سعد کی پیشانی پر ایک نرم سا بوسہ رکھ دیا۔ اگلے لمحے دونوں میں کہانی تم سے شروع، تم پر ختم۔ حارث، جس کی عمر 28 سال تھی، ایک سنجیدہ اور خاموش مزاج لڑکا تھا، جبکہ سعد 26 سالہ نہایت خوش مزاج اور بے حد خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ گہری آنکھیں، ہلکی مسکراہٹ اور ایسا چہرہ جو دیکھنے والے کو ایک لمحے کے لیے روک لے۔ دونوں ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، مگر ابتدا میں ان کے درمیان صرف رسمی بات چیت تھی، لیکن آہستہ آہستہ سعد کی چھوٹی چھوٹی باتیں حارث کے دل میں اترنے لگی۔ کبھی وہ اس کے لیے کافی لے آتا، کبھی بلا وجہ میسج کر دیتا اور کبھی ساتھ چلنے کی ضد کرتا، اور حارث جو ہمیشہ اپنے جذبات کو چھپاتا تھا، اندر ہی اندر اس کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ ایک رات بارش میں دونوں آفس کی چھت پر کھڑے تھے، جب سعد نے ہنستے ہوئے کہا، اگر وہ کسی سے محبت کرے گا تو اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور حارث نے ہمت کر کے پوچھا کہ اگر وہ شخص دور چلا جائے تو؟ سعد نے خاموشی سے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا کہ وہ اسے جانے ہی نہیں دے گا۔ مگر کچھ ہی دنوں بعد قسمت نے کروٹ لی اور سعد کی شادی طے ہو گئی۔ حارث نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے خود کو اس سے دور کر لیا۔ شادی کے دن سعد کا ایک آخری میسج آیا کہ اگر وہ بارش والی رات نہ ہوتی تو شاید وہ سچ کبھی نہ سمجھ پاتا، اور حارث نے جواب دیا کہ کچھ محبتیں کہنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ صرف محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، مگر آج بھی جب بارش ہوتی ہے تو دونوں ایک ہی آسمان کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں، مگر کبھی ساتھ نہیں ہوتے۔ سال گزر گئے، مگر بارش اب بھی دونوں کے لیے ایک جیسی تھی۔ حارث اب 32 سال کا ہو چکا تھا اور اس نے خود کو کام میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ جذبات کہیں اندر دفن ہو گئے تھے، جبکہ سعد جو اب 30 کا تھا، بظاہر ایک مکمل زندگی گزار رہا تھا، مگر اندر سے وہ اب بھی ادھورا تھا۔ ایک شام شاید بارش میں اچانک دونوں کا آمنا سامنا ایک ہی جگہ ہو گیا، وہی پرانی آفس بلڈنگ کی چھت جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ سعد کی نظریں جیسی حارث پر پڑی، وقت وہیں رک گیا، وہیں چہرہ، وہیں خاموشی، مگر آنکھوں میں برسوں کا درد صاف دکھ رہا تھا۔ سعد آہستہ سے اس کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، میں نے تمہیں کبھی جانے نہیں دیا، بس خود کھو گیا تھا۔ حارث نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کی آواز ہلکی سی کانپ گئی، مگر میں آج تک وہی کھڑا ہوں جہاں تم چھوڑ کر گئے تھے۔ بارش تیز ہو گئی تھی اور دونوں کے درمیان خاموشی گہری ہوتی گئی۔ سعد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے برسوں کا فاصلہ ایک لمحے میں سمٹ گیا ہو۔ میں تھک گیا ہوں اس ادھوری زندگی سے، اگر آج بھی دیر نہیں ہوئی تو کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ حارث کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار اس نے ہاتھ چھڑوایا، بلکہ آہستہ سے قریب آ کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کچھ محبتیں ادھوری رہ کر بھی ختم نہیں ہوتی، شاید ہم انہی میں سے ہیں۔ اور اسی بارش میں جہاں کبھی وہ جدا ہوئے تھے، آج پہلی بار انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ راستہ آسان نہیں، مگر اب وہ اکیلے نہیں تھے۔ بارش والی اس رات کے بعد جیسے دونوں کی زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ حارث اور سعد اب پہلے کی طرح خاموش نہیں رہے تھے، مگر ان کے درمیان ایک انجانا سا خوف اب بھی موجود تھا، کھونے کا خوف، بچھڑنے کا خوف۔ سعد اکثر حارث کو دیکھ کر رک جاتا، جیسے وہ یقین کر رہا ہو کہ وہ واقعی واپس آ گیا ہے۔ ایک شام جب دونوں ایک سنسان سڑک پر ساتھ چل رہے تھے، سعد نے اچانک سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس بار چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، چاہے دنیا ہی کیوں نہ روک لے۔ حارث نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی سچائی تھی جو برسوں پہلے بارش میں دیکھی تھی، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ خاموش نہیں رہا۔ اور اگر دنیا نے ہمیں الگ کرنے کی کوشش کی تو؟ سعد رک گیا، ایک لمحے کے لیے اس نے آنکھیں بند کی، جیسے کسی اندرونی جنگ سے گزر رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، تو اس بار میں لڑوں گا، اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے۔ یہ الفاظ حارث کے دل میں اتر گئے، اس نے پہلی بار خود کو مکمل محسوس کیا، مگر کہانیاں ہمیشہ سیدھی نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد حارث کو ایک بیرون ملک جاب آفر ملی، ایک ایسا موقع جو اس کی پوری زندگی بدل سکتا تھا۔ وہ الجھن میں تھا،
ایک طرف اس کا خواب اور دوسری طرف وہ محبت جو برسوں بعد واپس ملی تھی۔ جب اس نے سعد کو یہ بات بتائی تو کچھ دیر کے لیے سب کچھ خاموش ہو گیا۔ سعد نے مسکرانے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھیں سب کچھ بتا رہی تھی۔ شاید ہماری کہانی کو ہمیشہ فاصلے ہی لکھنے ہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، مگر اس بار حارث نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، اس بار فیصلہ ہم کریں گے، فاصلے نہیں۔ ہوا تیز چل رہی تھی، جیسے وقت ایک بار پھر انہیں آزما رہا ہو، اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ اس بار جدائی کی نہیں، بلکہ ایک ایسے فیصلے کے موڑ پر جہاں محبت کو ثابت کرنا تھا کہ وہ واقعی ہر چیز سے بڑی ہے۔ اگلے دن فضا میں عجیب سی نرمی تھی، جیسے سب کچھ ٹھہر گیا ہو۔ حارث نے پوری رات جاگ کر گزار دی تھی اور اب وہ سیدھا سعد کے دروازے پر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلا تھا تو سعد نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی خوشی چھپ نہ سکی۔ تم آ گئے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ حارث نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے آیا۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر دلوں کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں چاہ سکتا ہوں مگر تمہیں چھوڑ کر نہیں۔ حارث کی آواز میں ایک مضبوطی تھی۔ سعد کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے قریب آیا۔ اس کے درمیان فاصلہ اب صرف سانسوں جتنا رہ گیا تھا۔ سعد نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے حارث کے چہرے کو چھوہا، جیسے برسوں کی کمی پوری کر رہا ہو۔ حارث نے آنکھیں بند کر لی اور اگلے ہی لمحے سعد کی پیشانی پہ ایک نرم سا بوسہ رکھ دیا۔ وہ لمحہ جیسے وقت سے باہر تھا۔ سعد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب ہو کر سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ کاش یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ حارث نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، پھر ختم ہونے نہیں دیں گے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے، کبھی ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو جاتی، کبھی نظریں جھک جاتی، اور ہلکی سی مسکراہٹ سب کچھ کہہ دیتی۔ اس دن انہوں نے کوئی بڑا وعدہ نہیں کیا، بس ایک دوسرے کو محسوس کیا، جیسے محبت کو لفظوں کی نہیں بلکہ لمس کی ضرورت ہو۔ مگر کہیں نہ کہیں دونوں جانتے تھے کہ آنے والے وقت پھر ان کا امتحان لے گا۔ مگر اس بار وہ تنہا نہیں تھے۔ کچھ مہینے گزر گئے، زندگی نے آہستہ آہستہ اپنی رفتار پکڑ لی، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ حارث اور سعد ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ فاصلے اب بھی تھے، ذمہ داریاں اب بھی، مگر دلوں میں وہ خوف نہیں رہا تھا جو کبھی انہیں خاموش کر دیتا تھا۔ حارث نے بیرونی ملک جانے کا فیصلہ کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ اس رشتے کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور سعد نے پہلی بار اپنے دل کی بات دنیا کے سامنے ماننے کی ہمت کی۔ مشکلات آئیں، باتیں ہوئیں، کچھ لوگ سمجھے، کچھ نہیں سمجھے، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رہے۔ ایک شام پھر بارش ہو رہی تھی، وہی بارش جس نے کبھی انہیں ملایا بھی تھا اور جدا بھی کیا تھا۔ اس بار وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے کھڑے تھے۔ سعد نے مسکراتے ہوئے حارث کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، ہماری کہانی شاید آسان نہیں تھی مگر خوبصورت ضرور ہے۔ حارث نے اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اس کے ماتھے پر ایک نرم سا بوسہ رکھا، کیونکہ اس بار ہم نے ہار نہیں مانی۔ بارش کی بوندیں ان کی گرد ایک نئی کہانی لکھ رہی تھی، نہ کوئی ادھورا پن تھا، نہ کچھ پچھتاوا، بس ایک مکمل احساس کہ محبت اگر سچی ہو تو وہ راستہ خود بنا لیتی ہے۔ اور اس بار وہ دونوں ایک ہی آسمان کے نیچے ایک ہی دعا مانگ رہے تھے، ہمیشہ ساتھ رہنے کی۔ تو پیارے دوستو، کیا کبھی آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا آیا ہے جیسے آپ نے کھو دیا ہو مگر دل نے کبھی جانے نہ دیا ہو؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیا سچی محبت واقعی واپس آتی ہے؟ ہماری ایسی ہی مزید جذباتی اور رومانوی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔